الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام اور ذی شان و ذی وقار ائمہ کرام و حفاظ اعظام، یقیناً آج ہم یہاں جس مقصد عظمیٰ کے تحت میں جمع ہے وہ ایک نائب رسول کو جو حق اور جو تقاضا ہے اس کے نائبیت کا، اس کو ادا کرنے کے سلسلے میں جو فکر یہاں دلائی جائے گی، میں اور آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فکروں پر ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ساری انسانیت میں جیسے اہل ایمان کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، شرف دیا ہے، اور پھر اہل ایمان میں سے خصوصی فضل علماء حفاظ ائمہ کو عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہم تمام کے لیے فضیلت کی چیز ہے، نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ اللہ اس کی ہم تمام کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کو خصوصی توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی اس دین پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو علم جیسی چیز سے نوازا ہے اور ہم پر اعتماد فرمایا ہے۔ اعتماد علماء کرام پر اللہ نے اس قدر کیا ہے کہ پچھلی امتوں کو جو کتابیں، جو صحیفے اللہ نے دیا وہ براہ راست کتابوں کی شکل میں اور پھر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ملے ہیں۔ جتنے بھی صحائف اترے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کے اندر بھی جو تذکرہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، ان کی امت کی اصلاح کے لیے جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ لیکن قربان جائیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کے لیے کہ اللہ نے ان پر اتنا اعتماد فرمایا کہ قرآن جیسی مقدس چیز کو اللہ نے براہ راست اتارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کہا گیا آپ قرآن کی یہ آیت لکھیے، کبھی کسی اور صحابی سے کہا گیا اس قرآن کی اس آیت جو اتری ہے اس کو لکھیے۔ تو علماء امت پر اعتماد فرماتے ہوئے قرآن کریم کو یہاں پر لکھنے کا اہتمام اللہ نے کرایا۔ گویا کہ علماء پر اتنا اعتماد تھا اللہ کو کہ پچھلی امتوں کو برائے اللہ نے صحیفے اتارا، کتابیں اتاری، لیکن یہ ہم تمام پر اللہ نے اتنا بڑا اعتماد کیا کہ قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کو لکھنے کا اہتمام اس علماء امت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کرایا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اس قدر ہمارا اعتماد ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم بہت زیادہ مرتبے کے اعتبار سے آگے ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو نیابت اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، اس نیابت کے اندر بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نائب کہلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا رونا بھی ہمارے لیے، ہم نائب ہیں تو جیسے اللہ کے رسول روئے ہیں ہمیں بھی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا ہے۔ امت کی کڑن کے لیے، امت کی فکر کے لیے ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے پتھر کھائے ہیں تو ہم نائب رسول ہونے کے ناطے علماء امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر چل پھر کر اگر ایسے حالات بھی پیدا ہو جائے کہ علماء امت کو کوئی فقرے کسے جا رہے ہوں یا پتھر سے مارا جا رہا ہو تو ہم نائب رسول ہونے کے ناطے سے اس کو بھی جو ہے سہنے والے بنے۔
جیسی نیابت اللہ کے رسول کی تھی وہی نیابت ہمارے اندر بھی آ جائے اور اس کا ہم حق ادا کرنے والے ہو جائے، تبھی ہم صحیح نائب رسول کہلانے کے مستحق ہیں۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور اس پرآشوب دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر جس بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اس بیماریوں کا خاتمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے عملی میدان ہے کہ ہم امت کے اندر چل پھر کر ان کے اندر سے وہ تمام بیماریوں کو ختم کریں، کیونکہ ہم جہاں علماء ہے، اللہ نے ہم کو حقیقی معنی میں ڈاکٹر بنایا ہے، ہم حقیقی معنی میں حکیم ہیں، امت کی روحانی بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ڈاکٹر بن گئے، حکیم بن گئے اور اپنے اپنے مطلب کے اندر بیٹھے رہے اور یہ سوچے کہ بیمار آئیں گے تو ہم ان کا علاج کریں گے، نہیں، بلکہ ہمیں تو اس وبائی امراض کو روکنے کے لیے اپنے اپنے مطلب کو چھوڑنا ہوگا اور چل پھر کر ان مریضوں کے پاس جا کر ان کی بیماریوں کی اصلاح کرنا ہوگا، تبھی صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، تبھی صحت مند افراد ہمیں معاشرے میں نظر آئیں گے۔ اور ہم سب کی یہ عملی ذمہ داری ہے، اگر ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے اپنے طور پر یہ سوچے کہ نہیں میرے پاس لوگ آئیں گے اور میں اس کا حل بتاؤں گا، اس کی اصلاح کروں گا، یہ ناممکن بات ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اصلاح امت یہ علماء امت کا وہ اولین فریضہ ہے جس کی کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ امت کی جہاں ہر طرح کی بیماریوں کا اور امت کی تمام وہ چیزوں کا ہم تمام کے اوپر حق بنتا ہے کہ ان کی اصلاح کی فکر کرے۔ آج شہر بیڑ کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کے وہ نوجوان مختلف قسم کی بیماریوں مبتلا ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہے اور جسمانیت سے بھی تعلق رکھتی ہے، خصوصاً شراب نوشی اور گٹکا پڑی، یہ تمام وہ زہر آلود چیزیں جس میں آج ہمارے شہر کے اکثر نوجوان مبتلا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے جس جگہ امامت کر رہے ہیں اس کے اطراف کا جائزہ لے کر فکر مند ہو جائے کہ چل پھر کر اس کی دعوت چلائے، اس کو ہم محبت اور پیار سے روکے، شفقت کا معاملہ کرے، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا حق ادا کیا تمہارے علم کا، پھر ہم کیا جواب دے ہوں گے۔ اس لیے آج کی اس نشست کے اندر ہم تمام کو یہی فکر دلانے کے لیے یہاں پر جمع کیا گیا کہ ہم جس شعبے کے اندر اور جس جگہ رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر پھیلی ہوئی ان بیماریوں کا سدباب کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آگے آئیں اور اس بیماری کو روکنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں کل قیامت کے میدان میں اور محشر کے میدان میں محمد رسول اللہ کا جب سامنا ہوگا تو پھر شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے جو مشن چھوڑ کر گئے تھے اسی مشن کو ہم آگے بڑھاتے رہے اور اسی میں ہم نے اپنی جانیں صرف کی ہے۔ اس لیے میں تمامی علماء سے، ہمارے تمامی دوست احباب حفاظ اور ہمارے ائمہ سے گزارش کروں گا کہ ابھی جو فکریں ہمیں یہاں دلائی جائے گی ان فکروں کو لے کر ہم یہاں سے اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ میں اپنی عملی زندگی کو اسی کے مطابق صرف کروں گا اور گزارنے کی کوشش کروں گا تاکہ کل محشر کے اندر اللہ ہمیں وہ شرمندگی کے سامان سے بچانے کا اہتمام کریں گے اور ہم اللہ کے پاس سرخرو ہو جائیں گے۔ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ امت بہک جائے گی، بھٹک جائے گی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔